هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس واقعے میں جو بنیادی جو پیغام ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ادھر قریش کا یہ حال ہے کہ ان کو ایک چھوٹے سے علاقے میں اقتدار حاصل ہے اور کچھ مال ان کے پاس ہے اور ایک کچھ جتھا ہے، کچھ اولاد اللہ نے ان کو دی ہے، تو اس کی بنا پر وہ استکبار کر رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں اور خدا کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، حق بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ناشکری ہے۔ دوسری طرف خدا کا ایک شکر گزار بندہ حضرت ذوالقرنین، جس کو بہت وسیع اقتدار ملا، وسیع علاقے پر، وہ مشرق سے مغرب تک اور پھر شمال کی طرف وہ نکلا، تو اس کی طاقت کا جو عالم ہے اس کو زیر بحث لایا گیا، اس کے پاس جو مال ہے وہ زیر بحث آیا، اور اس کے باوجود وہ خدا کا شکر گزار بندہ بن کے رہا۔ اس کی شکر گزاری کس طرح نمایاں ہوتی اس واقعے میں وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ تو یہ اس میں ایک پیغام تو یہ ہے وہ ان اہل اقتدار کے لیے، اہل اموال کے لیے، جن کے جتھے ہیں، جن کو اختیار حاصل ہے، کہ وہ شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین ایک شکر گزار بندے تھے اس سب طاقت، اختیار، حکمرانی کے باوجود۔ فرمایا ہے جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ بھی ظاہر لگتا ہے سوال اہل کتاب کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ یہود کے ہاں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو نام ہے ذوالقرنین، یہ یہود ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرن اصل میں سینگ کو کہتے ہیں، دو سینگوں والا۔ تو یہ ان کی کتاب بائبل میں حضرت یسعیاہ پیغمبر کا ایک مکاشفہ بھی موجود ہے جس میں شاید ان کا ذکر ہے۔ تو ذوالقرنین سے مراد ہے جو تعبیر وہاں کی گئی اس مکاشفے کی، وہ یہ ہے کہ دو بڑی سلطنتیں جو ریاستیں ان کے انڈر تھیں، ان پر انہوں نے غلبہ پایا۔ اور ہم نے جب پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل پر جب پہلا جو عذاب نازل ہوا ہے اس دنیا میں، جب نبوکد نظر وہ بابل کا جو حکمران ہے ان کو لے گیا ادھر اپنے علاقے میں، غلام بنا کے رکھا، اور تو وہاں سے ان کو نجات کیسے ملی؟ وہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جو کہ سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، خورس بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں حضرت ذوالقرنین ہی ہیں۔ تو یہ واقعہ پھر بنے گا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 550-600 سال پہلے کا۔ تو اس موقع پر یہ حضرت ذوالقرنین ایران کے یہ بادشاہ ہیں، اور ایران، موجودہ ایران تو ظاہر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ پورا جو علاقہ ہے ارد گرد کا وہ سب یہ ادھر ہی اسی میں شامل تھا۔ تو ان کا اقتدار یہ مشرق میں جہاں تک آگے یہ جو ہمارا مکران کا ساحل ہے اور یہ سارا علاقہ، اور ادھر مغرب میں جائیں تو یہ جو عراق ہے، شام ہے، آگے جو سمندر شروع ہو جاتا ہے وہاں تک، اور پھر شمال میں اوپر جو رشیا کا علاقہ ہے وہاں تک۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو میں سناتا ہوں تمہیں اس کا کچھ تذکرہ۔ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا ہے، سوالات تو ظاہر تنگ کرنے کے لیے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو کوئی ایسی باتیں، واقعات کی نمایاں کر دیتے تھے جو اس وقت ضرورت ہوتی تھی، جو ہدایت اور رہنمائی کا باعث۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح واقعات بیان کرتے ہیں تاریخ سے، اس سے ہمارے لیے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی خاص طور پر ایک داعی کو تاریخ کو اس پہلو سے بیان کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے، لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اہل ایمان اس سے رہنمائی پائیں۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا۔ قریش کو بھی اقتدار حاصل ہے جو سامنے۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ یہ اقتدار کوئی چھوٹا موٹا اقتدار نہیں ہے، بہت وسیع اختیارات سمیت اقتدار دیا گیا تھا۔ فاتبع سببا، تو اس نے اپنے اسباب کو
پیچھے لگایا، یعنی ایک مہم کے لیے وہ نکلے، اپنے اسباب جمع کیے۔ یہ ظاہر ہے اس زمانے میں بادشاہوں کو جب کہیں غلبہ حاصل کرنا ہے، کہیں مہم کے لیے نکلنا ہے، تو اس کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو اس کا وہ انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسباب کی تو کمی نہیں تھی، تو وہ پھر انہوں نے اسباب کو جمع کیا اور ایک مہم کے لیے نکلے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ آگے یعنی کہ آبادی ایک طرح سے جو ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے، اور آگے جو ہے وہ سمندر شروع ہو گیا۔ تو وجدہا، تو اس نے دیکھا، تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے ایک چشمے میں، سیاہ کیچڑ کے چشمے میں۔ وہ جو شام سے آگے جو سمندری علاقہ ہے، وہاں بعض علاقے ایسے ہوں گے کہ پانی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے کیچڑ کے چشمے ہوتے ہیں، تو ان میں لگ رہا تھا کہ سورج گویا کہ ڈوب رہا ہے۔ یہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا کہ سورج چشموں میں ڈوبتا ہے، دیکھنے والا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ ہماری نظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ساتھ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، تو وہاں اس کے پاس ان کو ایک قوم ملی، ٹھیک ہے، یعنی آگے سمندر شروع ہو گئے ہیں، تو خشکی کا علاقہ ختم ہو گیا ہے یہ شام سے آگے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دو یا ان کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے بات کی، وحی نازل کی؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید پیغمبر تھے خدا آگے، یا پیغمبر نہیں تو کم از کم جیسے بنی اسرائیل میں یہ روایت رہی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کلام ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ سے کلام ہوا ہے، حضرت مریم سے، تو شاید اس طرح کا کلام ہوا ہو۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اصل میں کلام نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ صورت حال ہے وہاں، یعنی کہ وہ حالت کا بیان ہے کہ گویا کہ وہ قوم اس کے آگے ایسے ڈال دی گئی کہ اس کو ذوالقرنین کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتا تھا، گویا کہ یہ غلبے کی نشانی ہے۔ قالا، تو اس نے جو جواب دیا واقعی مکالمہ ہوا ہے، پھر تو جواب دیا ہوگا، یا انہوں نے اقدام کیا کیا۔ اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ جو ان میں سے جو ظلم کرے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا، ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اس کو سزا دے گا، سخت سزا۔ ظلم عام طور پر شرک کی تعبیر ہوتی ہے، گویا کہ جو مشرکین ہیں ان کو ہم سزا دیں گے اس دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ تو یہ اس موقع پر قریش کے ساتھ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اچھا، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ تو یہ صحابہ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اچھی جزا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان کے ساتھ اپنے معاملے سے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سبابا، یہ تو تھا مغربی، یہ تاریخ میں بھی موجود ہے، واقعات ملتے ہیں کہ جو سائرس ہیں، خورس جو ہیں، ذوالقرنین، وہ مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا ہے۔ اب ہے ایک مشرقی سفر۔ ثم اتبع سبابا، پھر اس نے اسباب کو جمع کیا اور دوسری مہم کے لیے نکلا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ وجدہا تطلع علی قوم، تو دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، یعنی کہ آگے وہ ایک وہاں چٹیل میدان سمجھ لیں، یا ایسی جگہ ہے کہ وہاں عمارتیں وغیرہ نہیں ہیں، تمدن کے آثار وہاں نہیں ہیں، کوئی قبیلے وہاں رہ رہے ہیں، اور قبیلے بھی ایسے ہی رہ رہے ہیں کہ نہ کہ انہوں نے خیمے وغیرہ گاڑے ہوئے ہیں، بس ایسے ہی قدیم طریقے پر۔ تو وہ سورج لگتا ہے کہ طلوع ہو رہا ہے اس قوم پر۔ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ان کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی آڑ نہیں رکھی، نہ کہ عمارت ہے، نہ ان کی خیمے وغیرہ ہیں، تو ایسے ہی زمین کی سطح پر وہ موجود ہیں۔ تو یہی رہا کہ سورج گویا کہ ان کے اوپر سے طلوع ہو رہا ہے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا
وہ اسے ہم نے گھیر رکھا تھا جاننے کے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ ذوالقرنین کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا علم ہے، یہ اس کے مطابق ہی سارے معاملات ہو رہے تھے۔ ثم اتبع سبابا، یعنی کہ مشرق و مغرب جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ پھر ایک اور مہم کے لیے نکلے وہ، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہ بتایا جاتا ہے کہ شمال کی طرف نکلے اوپر۔ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے پایا اس طرف ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، تو لگتا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں سمجھنے والے، یعنی وہ زبان کا اتنا فرق ہے کہ وہ بات گویا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قالو، تو کسی نہ کسی طریقے سے بات پہنچائی گئی ہوگی، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج ظاہر ہے وہ دو قبیلے ہوں گی، دو قومیں ہوں گی، وہ اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اگر بائبل کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج، حضرت نوح کے پوتے، یافس کی اولاد، تو یہ وہاں آباد تھے اوپر شمالی علاقوں کی طرف، تو یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کریں، اخراجات کا آپ کے لیے بندوبست کر دیں، الا ان تجعل بیننا بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، کوئی روک بنا دیں کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہ ایسی جو نا فسادی قومیں ہیں، یہ فسادی قبیلے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین یہ دیکھیں جو خدا کا شکر گزار بندہ ہے، ان کا جواب دیا، ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ میرے پروردگار نے جس چیز میں مجھے اختیار دے رکھا ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے، خیر وہی بہتر ہے، کہ مجھے خرچہ وغیرہ دینا، محصول دینا، ٹیکس دینا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو قوت سے، ہاتھ پاؤں سے، میری تم نے افرادی قوت پہنچاؤ۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کی سلیں لے آؤ۔ حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے خلا کو پاٹ دیا، برابر کر دیا، بین صدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، وہ جو درہ ہوگا وہاں وہ لوہے کی دیواریں کھڑی کی گئیں، سلیں ایسے کھڑی کی گئیں۔ کالا انفخو دھونکو، یعنی اب یہ جو میں نے لوہے کی یہ کھڑی کی ہیں سلیں، ان کو گرم کرو۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، جب اس کو وہ گویا کتنا گرم کر دیا، وہ آگ کی طرح ہو گئیں۔ کالا آتونی افرغ علیہ کترا، تو لاؤ میرے پاس کہ میں اس میں انڈیل دوں پگھلا ہوا تانبا۔ تو فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، تو وہ پھر جب یہ دیوار بنا دیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ سکیں، اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس میں سوراخ کر سکیں، نقب لگا سکیں۔ اتنی مضبوط دیوار اور اتنی بلند دیوار بنا دی گئی۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو اختیار ہے، میرا اقتدار، میری قوت، میرا شان و شوکت، کہا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ پیچھے جو واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ اور خضر کا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ ایسی ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار کی رحمت سے یہ ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی، جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا، وعدہ کیا آئے گا کہ جب اس زمین کو ختم کرنا ہے، قیامت برپا ہوگی، جعلہ دکا، تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ یہ دیوار جو میں نے بنائی ہے یہ وقتی طور پر تو بچا لے گی تمہیں یاجوج ماجوج کے شر سے، لیکن جب قیامت برپا ہونی ہے تو یہ سب کچھ چٹیل میدان ہو جانا ہے، جیسے سورہ کے شروع میں بیان ہوا کہ اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، اور پھر کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ہم چلا دیں گے۔ جب پہاڑ ہی قائم نہیں رہے تو باقی یہ دیوار کیا کرے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، ایسا ہی ہو کر رہنا ہے۔ تو کس خوبصورتی سے واقعہ بیان ہوا، اور وہاں موقع کی مناسبت سے، حالات کی رعایت سے، اور سورہ جو کچھ بتانا چاہ رہی ہے اس کی طرف ان چیزوں کو پھر نمایاں کر دیا گیا کہ اختیار اقتدار کے باوجود انسان کو خدا کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ایسا نہ کرے کہ جیسے قریش نے تھوڑا سا اختیار اقتدار ملا ہے تو وہ ان کے سر کو چڑھ گیا، دماغ کو چڑھ گیا، اور وہ متکبر ہو گئے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔